دیکھیے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے تو یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ اس کو کس وقت، کس زمین پر، کس محلے میں، کس حال میں، کس وقت موت آئے گی۔ لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ ہمارا کس وقت موت کے ساتھ سامنا ہو جائے۔ لیکن ہاں، کچھ نشانیاں ہیں۔ جب سر اور داڑھی کے بالوں میں چاندنی چمکنے لگے، جب جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائے، ہاتھ میں لاٹھی آ جائے، قوت سماعت اور قوت بصارت کمزور ہو جائے، جب کوئی بیماری سر پہ آ کے ڈیرا ڈال لے، تو جان لینا چاہیے کہ اب موت والا امتحان سر پر ہے۔ میاں محمد بخش اللہ رحمہ فرماتے ہیں، گئی جوانی تے آیا بڑھاپا تے جاگ پئیاں سب پیڑا، ہن کس کا محمد بخشا سونف جوین ہریڑا، کوئی آکھے پیڑ لک دی، کوئی آکھے چک، وچلی گل محمد بخشا وچوں گئی مک۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام کے درمیان دوستانہ تعلق تھا۔ ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ اے اسرائیل، مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ تم جب بھی آؤ گے تو میری اچانک روح قبض کرنے کے لیے نہیں آؤ گے، بلکہ کچھ قاصد بھیج دو گے، کچھ پیغام بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے وعدہ کیا، واپس چلے گئے۔ ایک عرصے بعد حاضر خدمت ہوئے تو یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ اسرائیل، جس طرح اکثر آیا کرتے ہو، کیا حال پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ تو اسرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، نہیں یا نبی اللہ، میں تو آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، کیا آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آؤ گے، بلکہ پہلے کوئی پیغام بھیج دو گے، کچھ قاصد بھیج دو گے تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یا نبی اللہ، میں نے پیغام بھیجے، شاید آپ نے غور نہیں کیا۔ کون سے پیغام بھیجے؟ فرمایا کہ پہلے آپ کمر سیدھی کر کے چلتے تھے، اب آپ کمر جھکا کے چلتے ہیں۔ پہلے آپ کے سر اور داڑھی کے بال سفید کالے تھے، اب چاندنی چمکنے لگ گئی، سفید ہو گئے۔ پہلے آپ کے جسم میں طاقت تھی، بازو میں زور تھا، اب آپ لاٹھی کا سہارا لے کر چلتے ہیں۔ یہ موت کے قاصد نہیں تو اور کیا ہے؟ اور ضروری نہیں کہ جس کے پاس موت کے قاصد آ جائے وہی موت کے منہ میں جائے گا۔ موت نہ بچہ دیکھتی ہے، نہ جوان دیکھتی ہے، نہ بوڑھا دیکھتی ہے، نہ خوشی دیکھتی ہے، نہ غمی دیکھتی ہے۔ جس کا جس وقت جو طے کیا ہوتا ہے وہ وقت آ جاتا ہے تو موت دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی اس بندے کے پاس جا پہنچتی ہے۔ میاں محمد بخش اعلیٰ رحمہ فرماتے ہیں کہ دشمن مرے تے خوشی کی کریے، سجنا وی ٹر جانا، دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا۔ تو آج بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس موت کے یہ قاصد پہنچ چکے ہیں۔ آج کسی کے سر کے بال سفید ہونا شروع ہو جائے تو عمر کا تقاضا دیکھتے ہوئے کہا جاتا ہے جی میری تو بھی کوئی عمر ہی نہیں ہوئی، یہ تو بس آج کل بیماری ہے، ہر ایک کے سفید بال آ جاتے ہیں۔ تو بعض کہتے ہیں کہ مجھے فکروں، ٹینشنوں، پریشانیوں نے بوڑھا کر دیا، ابھی میری عمر کوئی نہیں ہے، لیکن موت کی طرف پھر بھی دھیان نہیں جاتا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بوڑھے ہو جاتے ہیں، سر اور داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں، ہاتھ میں لاٹھی آ جاتی ہے، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، صحیح سے اٹھا بھی نہیں جاتا، چلا پھرا بھی نہیں جاتا، لیکن پھر بھی گناہ سے باز نہیں آتے۔ میاں محمد بخش اعلیٰ رحمہ فرماتے ہیں، ہڈیاں کمپن تے گوڈے کھڑکن تے اٹھ گیا لک تیرا، ہجے بھی بلدیوں باز نہ آیو جیو مرد دلیرا۔ یعنی کہ بوڑھا ہونے کے باوجود دو لوگوں کو آپس میں لڑائیں گے، میاں بیوی کو آپس میں لڑائیں گے، لوگوں کی غیبتیں کریں گے، چگلیاں کریں گے، گالیاں بکیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ بہترین ہے وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہے اور اس کے عمل اچھے ہیں، عمل نیک کرتا ہے، اور بدترین ہے وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہے اور وہ گناہ نہیں چھوڑتا، وہ برے کام نہیں چھوڑتا۔ اور اس سے بھی آگے چلے تو بیماری بھی موت کا قاصد ہے۔ آج کرونا وائرس، اس وبا نے کتنے لوگوں کو موت کے منہ میں ڈال دیا۔ تو جب بھی کوئی بیماری آ جائے تو موت کو زیادہ یاد کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کی آخری بیماری ہو، اس کے بعد بیماری آنے کی نوبت ہی پیش نہ آئے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے، بیڈ پر لیٹ جائے اور اٹھا بھی نہیں جاتا، چلا پھرا بھی نہیں جاتا، تو جناب کیبل کے آگے وہ LCD لگوا دیتے ہیں، وہ جتنی قضا فلمیں ہوئی ہوتی ہیں وہ ساری دیکھ رہا ہوتا ہے۔
تو بیماری کے دنوں میں اور زیادہ موت کو یاد کرنا چاہیے۔ اور آج بات یہاں تک کہاں پہنچی کہ اچانک موت عام ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت اچانک موت عام ہو جائے گی۔ فرمایا کہ ان یظہر الموت الفجأۃ، فرمایا کہ قرب قیامت اچانک موت عام ہو جائے گی۔ اچھا بھلا صحت مند تندرست بندہ گھر کی دہلیز سے نکلے گا، دکان تک پہنچے گا، وہیں گرے گا، مر جائے گا۔ اور دوست بھی کہتے ہیں کہ یار ابھی ہمارے پاس سے ہنستا کھیلتا اچھلتا کودتا مذاق ٹھٹے کرتا گیا ہے، ابھی تو سبزی والی دکان پہ کھڑا تھا، ابھی تو فروٹ والی دکان پہ کھڑا تھا۔ اور جب گھر کی دہلیز تک واپس آتا ہے تو دل پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ تو کیا زندگی اتنی مختصر نہیں ہے؟ کہتے کہ ایک اللہ والوں کی صحبت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ بتاؤ جی زندگی اور موت کیا ہے؟ تو ایک نے کہا کہ یار فجر پڑی ہے، پتہ نہیں ظہر تک زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ ایک نے کہا کہ ظہر پڑی ہے، پتہ نہیں عصر تک زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ ایک نے کہا کہ عصر پڑی ہے، پتہ نہیں مغرب بھی نصیب میں ہے کہ نہیں ہے۔ تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے اتنی لمبی لمبی امیدیں، میں تو کہتا ہوں کہ ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکوں گا کہ نہیں۔ یا زندگی اتنی مختصر نہیں ہے؟ ہم نہیں جانتے کہ یہاں سے اٹھ کے ہم گھر بھی جا سکیں گے کہ نہیں جا سکیں گے۔ تو آج وقت ہے، آج وقت ہے، اس وقت کو ہم کام میں لائیں، اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ ابھی توبہ کا در کھلا ہوا ہے، اس کے بعد کہ موت آ جائے پھر بڑا پچھتاوا ہوگا کہ کاش زندگی میں 4 سانسیں ملی تھی، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دیتے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔